قانون ساز کونسل کے کویتا کی زیر قیادت TRS اراکین کونسل کے ایک وفد نے ریاستی وزیر پنچایت راج، دیہی ترقیات اور دیہی آبی سربراہی ایرابلی دیاکر راؤ سے منسٹرز کوارٹرز بنجارہ ہلز حیدرآباد پر ملاقات کی اور مجلس مقامی سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے وزیر موصوف سے ZPTC اور MPTC کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے اور مجالس مقامی کو مزید اختیارات دینے کی درخواست کی۔ اراکین کونسل نے اس ضمن میں وزیر دیاکر راؤ کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا، جس میں مجالس مقامی کے مفادات کے تحفظ، اسے درپیش مسائل کے بشمول 16 نکات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رکن کونسل بھالو پرساد نے وزیر کو میمورنڈم پیش کرتے ہوئے مجالس مقامی میں ZPTC اور MPTC کو مزید اختیارات دینے اور فنڈز میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر موصوف نے وفد کی درخواست کی بخور سماعت کی اور وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ سے اس ضمن میں نمائندگی کرنے کا تیقن دیا۔ ریاست تلنگانہ میں موسم کی تبدیلی کا عمل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس تلگو ریاست میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ رات کے درجہ حرارت میں کمی برقرار ہے۔ گزشتہ چند دن پہلے ہوا کے دباؤ میں کمی کے سبب تلنگانہ کے دارالحکومت کے علاوہ ریاست کے بعض مقامات پر بارش ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں کمی ہو گئی تھی۔ تاہم ایک مرتبہ پھر درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دن میں درجہ حرارت 34 تا 38 ڈگری سیلسیس کے درمیان درج کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سابق وزیر محمد علی شبیر کی جانب سے سکریٹریٹ کی مساجد کی تعمیر سے متعلق دیے گئے بیان کی مذمت کرتے ہوئے آج پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سکریٹریٹ میں مساجد اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کو تعمیر کرنے کے معاملے میں حکومت سنجیدہ ہے اور اس معاملے میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ صحافت کے لیے جاری بیان میں محمد محمود علی نے کانگریس کے سابق وزیر محمد علی شبیر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات اور غیر ضروری تنقیدیں کرنے کے بجائے تلنگانہ عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں پر توجہ دیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہی زندگی گزارنا میرا معمول ہے، اسی لیے خدمت خلق کی نیت سے سیاست میں داخل ہوا ہوں۔ سکریٹریٹ مساجد کے متعلق ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو یقیناً ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر نے عوام کو بہکانے اور اکسانے کی نیت سے تلنگانہ حکومت پر بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنر سجنار نے بتایا کہ بودھن پاسپورٹ کیس کے سلسلے میں 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں اسپیشل برانچ کا SI ملیش راؤ اور ASI انل کمار شامل ہیں۔ ہم 3 دیگر ملزمین کی تلاش کر رہے ہیں جو کہ فرار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بودھن میں 7 رہائش کے پتے پر 72 پاسپورٹس حاصل کیے گئے، ان میں سے 37 پاسپورٹ ایک ہی رہائشی پتے پر حاصل کیے گئے ہیں۔ امیگریشن حکام نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ 3 بنگلہ دیشی مسافروں کے پاسپورٹ مشکوک ہیں۔ یہ تمام گزشتہ ماہ جعلی دستاویزات کے ذریعے پاسپورٹ حاصل کیے تھے اور بودھن سے دبئی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ اس معاملے کا مرکزی ملزم نٹا ڈاس عرف سنجیو دتا ہے، جس نے سب کو پاسپورٹ مہیا کیا تھا۔ دونوں پولیس اہلکاروں کو اس معاملے میں بغیر جانچ پڑتال کے پاسپورٹ جاری کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ مرکزی ملزم نٹا ڈاس نے ہر پاسپورٹ کے لیے 10,000 سے 30,000 روپے لیے تھے۔ 60 آدھار کارڈز مغربی بنگال سے لیے گئے ہیں۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ 72 افراد میں سے جنہوں نے غیر قانونی طور پر پاسپورٹ حاصل کیے تھے، ان میں سے 19 پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ ضلع پیداپلی کے ملیال پلی کے قریب پیش آئے سڑک حادثے کے بعد لاپتہ سونے کا پتہ پولیس نے چلا لیا ہے، جسے ایمبولینس کے ٹیکنیشین اور ڈرائیور نے چوری کر لیا تھا۔ پولیس نے ان کے پاس سے 2 کلو 300 گرام سونا حاصل کر لیا۔ سونے کے تاجر 5.6 کلو سونا، جس کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے، کے ساتھ کار میں جا رہے تھے کہ راماگنڈم کے قریب ان کی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ یہ حادثہ گزشتہ روز صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا تھا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے راماگنڈم کے کمشنر پولیس ستیہ نارائنا نے کہا کہ ایمبولینس ڈرائیور جی لکشما ریڈی اور ایمرجنسی ٹیکنیشین تاج الدین نے کچھ سونا پولیس کے حوالے کیا تھا اور بقیہ سونا چھپا لیا تھا۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ یہ سونا ان دونوں کے پاس سے برآمد کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حادثے میں ہلاک سونے کے تاجرین کے خاندانوں کو مناسب دستاویزات پیش کرنے کے بعد حوالہ کیا جائے گا۔ سونے کے 2 تاجرین 55 سالہ کے سرینیواس راؤ اور 45 سالہ رام بابو ضلع کے ملیالہ پلی گاؤں کے قریب ان کی تیز رفتار کار کے الٹ جانے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کا تعلق پڑوسی ریاست AP کے ضلع گنٹور سے ہے۔ وہ تلنگانہ میں سونے کے تاجروں کو سونا فروخت کیا کرتے تھے۔ اس حادثے کے ساتھ ہی ایمبولینس اسٹاف وہاں پہنچا، جس نے کار میں پائے گئے زیورات کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تاہم بقیہ 2.3 کلو سونے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ تاجرین اپنے ساتھ 5.6 کلو سونے کے ساتھ جا رہے تھے۔
وہ لوگ حقیقتاً خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے اندر جذبہ انسانیت اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے مخلص ترین ہمدرد سماجی جہدکار اور سینئر سیاسی TRS قائد محمد خواجہ بدرالدین صاحب کا نام قابل ستائش اور احترام ہے۔ گزشتہ لاک ڈاؤن اور مائیگرنٹ ورکرز کے ساتھ ٹیچرز کے لیے ان کی خدمات کے لیے بہترین معلومات رکھتے ہیں۔ جب مختلف مذاہب کی خواتین ٹیچرز نے مشکلات کے دنوں میں ان کی دہلیز تک مدد اور تعاون لے کر بدرالدین اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچے، اور پھر یہ خبر لوگوں تک پہنچنے کے بعد اس فیملی کی مدد کے لیے ایک خاموش ٹیم دن رات کام انجام دینے میں مصروف تھی، اور صرف حیدرآباد ہی نہیں بلکہ دور دراز علاقوں میں اور دوسری ریاست تک بھی پہنچائی گئی۔ یہ ذکر اس لیے بھی اہم ہے کہ گزشتہ 20 سالہ انسانیت کی خدمت اور سماجی جہدکار کے ساتھ سیاسی زندگی میں بھی بہت کامیاب رول ادا کرتے ہوئے محمد خواجہ بدرالدین نے ان کی خدمات قابل ستائش اور قابل مبارکباد ہیں۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ کی اسکیمات پر خصوصی پروگرام اور بیداری پروگرام سے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے خصوصی ستائش کرتے ہوئے بدرالدین سینئر قائد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی لیڈر انسانیت کی خدمت اور خواتین کو اسکیمات سے بیدار کرنے اور فائدہ پہنچانے میں اہم ترین رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ محمد بدرالدین نے پسماندہ اور مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر لیبر چمکورا ملا ریڈی نے 16 اور 22 لوگوں کی درخواست پر توجہ دلاتے ہوئے اس کی منظوری دی، اور اس موقع پر بدرالدین اظہار تشکر کرتے ہوئے شال پوشی و گل پوشی کی۔ وزیر لیبر چمکورا ملا ریڈی نے خود ہی ان کی شال پوشی کی۔ اس سلسلے میں بدرالدین سینئر قائد TRS نے وزیر اعلیٰ کی اسکیمات سے تلنگانہ کی عوام میں اعتماد و بیداری پیدا کرنے کے لیے وزیر داخلہ کے ہاتھوں بروچر کو ریلیز کیا تھا، تاکہ حکومت کی اسکیمات سے عام انسان اور غریب عوام فائدہ حاصل کر پائیں۔ سب سے پہلے ہم تلنگانہ گورنمنٹ کے اور CM KCR صاحب کا شکریہ ادا کر رہے۔ میڈچل ڈسٹرکٹ میں کپرا منڈل اور اوپر منڈل میں جو ہینڈیکیپ لوگ ہیں، مجبور لوگ جو آج پریشان ہیں، ڈبل بیڈ روم کے لیے ہماری تلنگانہ گورنمنٹ اتنی اچھی اسکیم ہے۔ اس اسکیم میں لگ بھگ 38 آدمیوں کو ہینڈیکیپ لوگوں کو سانکشن ہوا۔ اس وجہ سے آج ہم منسٹر ملا ریڈی کے پاس آ کے مبارکباد دیے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہینڈیکیپ لوگوں کو رہنے کے لیے چھت کے لیے جو گورنمنٹ KCR صاحب نے دیے، ان کا مبارکباد دیتے ہوئے، کیونکہ گزرے ہوئے گورنمنٹوں نے خالی بولنے والے تھے۔ ابھی بھی آنکھوں سے دیکھیے کہ ڈبل بیڈ روم بھی جو صحیح حقدار ہے ان کو دینے میں گورنمنٹ کامیاب ہے۔ ہمارے منسٹر صاحب کو، اسی ہمارے CM صاحب کو اور محمود علی صاحب کو اسپیشل، اور ہمارے اوپل MLA بیتی سبھاش ریڈی مینمپلی کو بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں، کیونکہ ہر وقت ساتھ دیتے، کوئی بھی کام کو ہم سامنے جائیں گے۔ جو مجبور پریشان غریب عوام ہیں ان کے لیے کام کرنے کے لیے مجھے موقع دیے، اس کو بہت بہت شکریہ ادا کرنے کے لیے آج ملا ریڈی صاحب آ کے ان کی گلپوشی کر کے، اور جتنے بھی پینڈنگ ہے منڈل آفس میں کلکٹر کو اور MRO کو بھی کال کر کے بتائے کہ جو بھی پینڈنگ ہے امیڈیٹلی کلیئر کرو بولے، شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جے تلنگانہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جمعہ کو بھارت بند منانے کا فیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے اعلان کیا ہے۔ 26 فروری کو بھارت بند کی اپیل پر ٹریڈ یونینوں نے بھی حمایت حاصل کی۔ آل انڈیا ٹرانسپورٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے بھی اس کی مکمل حمایت کی ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر مہندر آریہ نے کہا کہ ریاستی سطح کے موٹر سیٹس ایسوسی ایشن اس بند کی حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ایک دن بند کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے نئے متعارف ہونے والے AV بل کی دفعات کو بھی منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی جانی چاہیے، ملک بھر میں قیمتیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ مہاراشٹر میں کورونا کے معاملات میں حالیہ دنوں کے دوران اضافے کے پیش نظر تلنگانہ کے ضلع نظام آباد اور ضلع عادل آباد میں چوکسی اختیار کی گئی ہے، جہاں سے مہاراشٹر کی سرحد لگتی ہے۔ اس مراٹھی ریاست میں کووڈ-19 کی دوسری لہر دیکھی جا رہی ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے مہاراشٹر سے آنے والے افراد کے معائنے کیے جا رہے ہیں۔ اس ریاست سے تلنگانہ کے اضلاع متحدہ نظام آباد اور عادل آباد میں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے۔ نظام آباد ضلع کے رنجل، بودھن، نوی پیٹ، جکل، بچکنڈا منڈل مہاراشٹر کی سرحد سے متصل ہیں۔ اسی کو دیکھتے ہوئے بودھن منڈل کے سالور کے قریب چیک پوسٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں مہاراشٹر سے آنے والے افراد کے طبی معائنے کیے جا رہے ہیں، تھرمل اسکریننگ کی جا رہی ہے اور کھانسی بخار کی علامت والے افراد کو ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے۔
कोरोना की वबा के दौरान पीपीई किट का मामला मौजूए बहस रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के पास ही पीपीई किट मौजूद नहीं था, लेकिन अब मुल्क इस मामले में खुद कफील हो गया है। उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है और अब ये हर जगह काफ़ी तादाद में दस्तयाब है। ताहम पीपीई पहनने के बाद भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ख़ास तौर पर गर्मी का मसला भी है। ऐसी सूरत हाल में कराट के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तलबा ने एसी पीपीई किट बनाने में कामयाब हो गए हैं। डॉक्टर्स इस पीपीई किट पहनकर कोरोना से मुतासरा लोगों में आसानी से जा सकते हैं, वो भी ठंडी हैं। मुल्क की 5 रियासतों में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई रियासती हुकूमतों ने सख्त इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली आने वालों के लिए अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना लाजमी कर दिया है। नया ज़ाब्ता 26 फरवरी यानी जुमा की निस्फ शब से नाफिज हो जाएगा और 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक नाफिज रहेगा। वाज़ेह रहे कि उन 5 रियासतों से दिल्ली आने वाले हर शख्स की रिपोर्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी आप अगर उन रियासतों से दिल्ली में आ रहे हैं तो हर हालत में आपकी रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। अगर आपके पास 72 घंटे से पहले की नेगेटिव रिपोर्ट है तो भी आपकी एंट्री दिल्ली में नहीं होगी या फिर क्वारंटाइन किया जा सकता है। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इससे मुताल्लिक़ अहकाम जारी करने जा रही है। एक बाप ने अपनी जान पर खेलकर बीवी और बेटी पर हमला करने वाले तेंदुए को मार दिया। ये वाक़या रियासत कर्नाटक के ज़िले हासन में पेश आया। राजगोपाल नायक नामी शख्स मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी और बेटी के साथ जा रहा था कि उन पर तेंदुआ झपट पड़ा। वो तीनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े, जिसके साथ ही जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें गोपाल जख्मी हो गया। इस दौरान तेंदुआ उसकी बीवी और बेटी पर हमला कर रहा था। उन दोनों की जान बचाने के लिए गोपाल ने तेंदुए को मार दिया। इस दौरान मुकामी अफराद वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उन तीनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया।